اور اولیاء کرام کے تعلیمات کو بھی اس مدرسے کے ذریعے عام کیا جائے گا۔ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کا یہ تعارف کرایا کہ اگر ہم اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ اتارتے تو اللہ کی خشیت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے پہاڑ زمین پر پھیل جاتا، بکھر جاتا، ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن کے جلال کی بات ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو اللہ کی خشیت سے یعنی قرآن کے جلال سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتا۔ اب جس قرآن کے نازل ہونے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائے گا، یہ تو قرآن میں خود اللہ فرما رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے 100 سال کے بوڑھے کے دل سینے میں بھی قرآن محفوظ ہے۔ ایک طرف تو قرآن کا یہ تعارف ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی خشیت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر پہاڑ کے مقابلے میں آپ کے ہمارے سینے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہر مسلمان کے سینے میں سارا قرآن نہ صحیح کم از کم سورہ فاتحہ سورہ اخلاص ضرور ہوتی ہے جو قرآن کا حصہ ہے۔ تو بات یہ ہے ابھی تو قرآن یقیناً جلال والا کلام ہے، لیکن یہ قرآن ڈائریکٹ ہمیں نہیں مل رہا ہے، بلکہ یہ قرآن ایک ایک آیت کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پہ نازل ہو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ قرآن کے جلال کو ضبط کر رہا ہے اور قرآن کے جمال کو اپنے امت میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ 3 سال کی عمر سے لے کر 80 سال 100 سال کے شخص کے سینے میں بھی قرآن موجود ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے۔ عزیزان گرامی، ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا، 10 منٹ کے بعد میں ختم کروں گا کہ ایک شخص قرآن کے جعلی نسخے لے کر واقعہ پورا یوں ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں، ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا، آ کے بڑی علمی گفتگو کرنے لگا۔ تو ہارون رشید بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کی علمیت سے میں بڑا متاثر ہوا ہوں، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اس مقام کا رہنے والا ہوں اور میرا تعلق اسلام سے نہیں ہے، کسی اور مذہب سے میرا تعلق ہے۔ تو بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے کہا کہ بھئی اتنا ذہین آدمی ہے۔ بادشاہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ بڑا قابل اور ذہین آدمی ہے، اگر یہ مسلمان ہو جائے تو اس سے اسلام کو بڑا فائدہ پہنچے گا، مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچے گا اور دوسروں تک اسلام پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ میری خواہش ہے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے دلچسپی نہیں ہے اور چلا گیا۔ 1 سال کے بعد پھر وہ شخص ہارون رشید کے دربار میں آیا اور آ کر اس نے جب بادشاہ سے ملاقات کی، بادشاہ پہچان گیا، بولا ارے تم تو وہی ہے نا جو گزشتہ سال آئے تھے، اسلام قبول کرنے کو میں نے کہا لیکن تم نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اب آیا ہوں تو اسلام کو قبول کر کے آیا ہوں۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی جب میں نے اسلام قبول کرنے کو کہا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن 1 سال میں ایسا اس کے ساتھ کیا ہو گیا کہ یہ مسلمان ہو کے پھر میرے پاس آیا۔ اس نے بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی وجہ بتاؤ تم مسلمان کیسے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس سے گیا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ آپ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن اسلام کے بارے میں کچھ جانتا نہیں تھا، اسلام سے مجھے کوئی انسیت نہیں تھی۔ تو میں لکھنے میں بھی بڑا ماہر تھا، بڑا عالم ہوں۔ میں نے کیا کیا، سب سے پہلے یہودیوں کی توریت کو لیا اور اپنے ہاتھ سے اس کے 3 نسخے تیار کیے اور تینوں نسخوں میں نے گڑبڑ کر دی۔ ایک نسخے میں جو لکھا دوسرے میں نہیں لکھا، دوسرے میں جو لکھا تیسرے میں نہیں لکھا اور تیسرے میں جو لکھا پہلے میں نہیں لکھا۔ گڑبڑ کر کے گیا، یہودیوں کے بازار میں جا کے کہا کہ توریت میں لکھ کے لایا ہوں۔ تو سب نے بڑے احترام سے بڑی قیمت دے کے میرے ہاتھوں سے وہ 3 نسخے خرید لیے۔ میں وہ پیسہ لے کے واپس آیا، پھر انجیل اٹھایا، عیسائیوں کی کتاب اٹھایا
اور اس کے پھر 3 نسخے ایسے ہی لکھے، اس میں جو لکھا اس میں نہیں لکھا، اس میں جو لکھا اس میں نہیں لکھا۔ اور پھر جب تینوں کتابیں تیار ہو گئی پھر عیسائیوں کے بازار میں گیا اور جا کے کہا کہ میرے پاس انجیل کے نسخے ہیں، تو لوگوں نے بڑی قیمت دے کے وہ نسخے خرید لیے۔ میں پھر وہ پیسے لے کے واپس آ گیا اور آ کے پھر 3 قرآن کے نسخے میں نے لکھے اپنے ہاتھوں سے، اس میں بھی میں نے گڑبڑ بعض جگہ گڑبڑ کر دی، اور تینوں نسخے لے کر مسلمانوں کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا ہے، آپ حضرات اس کو خرید لیں۔ تو مسلمانوں نے تینوں نسخے دیکھے، مجھے واپس کر دیا۔ ہر جگہ مسلمانوں کے پاس گیا، تینوں نسخے پیش کیے، ہر جگہ سے ذلیل ہو کے واپس ہوا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن خود اللہ کا رسول کو دیا ہوا معجزہ ہے کہ یہودیوں کی کتاب محفوظ نہیں ہے، عیسائیوں کی کتاب محفوظ نہیں ہے، لیکن قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اور قرآن مسلمانوں کے سینے میں موجود ہے کہ اگر زیر زبر کا فرق بھی ہو جائے تو مسلمان پہچان لیتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس مدرسے کے ذریعے قرآن کی تعلیم عام ہوگی، پھر جب قرآن ہوگا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس مدرسے میں اپنے بچوں کو شریک کروائیں، اس مدرسے میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں، تاکہ آپ کے بچے حافظ قرآن ہوں۔ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں حافظ قرآن کی کیا فضیلت ہے بتا دوں کہ قیامت کے دن حافظ کے ماں باپ کے سروں پر تاج پہنائے جائیں گے، اور حافظ قرآن کو یہ اللہ اختیار دے گا کہ تو جس کو چاہے 7 آدمی کو بخشوا لے۔ یہ قرآن کو حفظ کرنے کی برکتیں ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اپنی بات کو میں ختم کروں، اس مدرسے کا نام رکھا گیا ہے حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ مدرسہ کھولا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے، یقیناً جب کئی مدرسہ کھلتا ہے تو اللہ کا فضل بھی ہوتا ہے، حضور کا فیض بھی ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ کی نسبتوں سے ان مدارس میں پڑھنے والے بچے بھی باکمال ہو کر باہر نکلتے ہیں۔ تو آج جس مدرسے کا آغاز ہوا ہے، یہ مدرسہ حضرت ابوالحسن شاذلی کے نام سے ہے۔ حضرت ابوالحسن شاذلی ہے کون؟ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 17ویں نسل میں آپ سرکار امام حسن کے پوترے ہیں۔ آپ کا پورا نام سید ابوالحسن علی بن عبداللہ حسنی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی ولادت 553 ہجری میں مراکش کا ایک قصبہ عمار ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر تھوڑی چھوٹی سی عمر ہوتی ہے، ابتدائی تعلیم قرآن وغیرہ کی جو تعلیم ہوتی ہے، بنیادی تعلیم آپ اپنے بزرگوں کے پاس اپنے گھر میں آپ نے حاصل کی۔ پھر آپ کے بزرگوں کے ساتھ، آپ کے خاندان والوں کے ساتھ آپ تیونس کے شاذلہ ایک قصبہ تھا تیونس کا، اس میں آپ منتقل ہوئے، اور اسی نسبت سے آپ کو شاذلی کہا جانے لگا۔ اور آپ پھر اس کے بعد مزید تحصیل علوم اسلامیہ کے لیے بغداد گئے، بڑے بڑے اساتذہ تھے۔ یہ بات میں اس لیے آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا اللہ کا قرب رکھنے والے اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ خطبہ دماء ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ظاہری علوم ہو، باطنی علوم ہو، روحانی علوم ہو، دنیاوی علوم ہو، ہر علم میں آپ یکتا و بے مثال تھے۔ اس دور کے بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بھی علم و فن میں مناظرہ کر لو، آپ سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ یہ حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عزیزو، اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات میں حضور کی امت کے جو اولیاء ہیں وہ سارے اولیاء پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی اپنا ولی بنایا، پہلے یہ سمجھ لو کہ اللہ نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا، کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوا۔ اللہ جس کو ولی بنانا چاہتا تھا پہلے اس کو قرآن کا عالم بنایا۔ اگر اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ قرآن کا علم حاصل کرے،
اللہ نے ارادہ کیا کہ اس کو ولایت دے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے سینے میں علم پیدا فرمایا. تو کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوا. جتنے اولیاء ہوئے ہیں، عالم ہوئے ہیں، قرآن کا علم، فقہ کا علم، حدیث کا علم رکھنے والے لوگ ہوئے. حضرت ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علم حاصل کیا، بغداد پہنچے. بغداد میں آپ نے اس وقت کے بڑے بڑے جو شیوخ تھے، اساتذہ تھے، ان سے آپ نے مزید علم حاصل کیا. حضرت ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں. سرکار سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کے 30 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے، لیکن سرکار غوث اعظم کا فیضان بھی آپ تک پہنچتا ہے. آپ کے جو پیر و مرشد تھے حضرت عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ علیہ، وہ مرید تھے حضرت ابو مدین غوث رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور انہوں نے سفر حجاز میں سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فقہ حاصل کیا تھا. تو جو سلسلہ شاذلیہ ہے وہ سلسلے قادریہ سے بھی مستفید ہے اور غوث پاک کا فیضان اس سلسلے میں جاری ہے. تو آج جس مدرسے کے آباد پر ہم جمع ہوئے ہیں، یہ حضرت ابوالحسن علی شاذلی کے فیضان سے اس مدرسے کو انشاءاللہ اللہ خوب ترقی عطا فرمائے گا. اس مدرسے میں شاذلی فیضان بھی رہے گا، اس مدرسے میں قادری فیضان بھی رہے گا. حضرت ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے لوگوں کو راہ ہدایت پر چلایا. کافر مشرک آتے دولت ایمان سے مالا مال ہو جاتے، گمراہ آتے اپنی گمراہی سے توبہ کر کے نیکوکار ہو جاتے، بے نمازی آتے نمازی ہو جاتے. اور حضرت ابوالحسن علی شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے مقام پر فائز تھے کہ جس مقام پر اس زمانے کے کوئی اولیاء اس مقام تک نہیں پہنچے. اللہ تعالیٰ کے ایسے ولی حضرت ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عزیزان گرامی، حضرت ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ حیات مبارکہ میں کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو دیدار ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راست فیض بھی آپ تک پہنچا ہے. ایک تو آپ امام حسن کے پوترے ہیں، اور پھر ایک سلسلے سے آپ کا سلسلہ حضرت امام حسن تک بھی پہنچتا ہے، اور پھر سیدنا امام حسن کے جو شایع نشان شہزادے ہیں سرکار غوث العظم، ان کا فیضان بھی آپ تک پہنچتا ہے. 63 سال کی عمر شریف میں بعد میں ختم کرو وصال ہوا، اور وصال کی جو کیفیت ہے اس کے تعلق سے سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت ابوالحسن علی شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج ادا فرماتے. جب 656 ہجری میں حج کا موسم آیا تو شوال کے مہینے میں آپ نے مصر سے حج کو جانے کا ارادہ فرمایا. احرام باندھے 20 ذوالقعدہ کو ایک صحرا عظام بول کے علاقہ ہے، وہاں پہنچے تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں آپ کا وصال ہونے والا ہے. آپ نے اپنے مریدین متقدین کو بلایا، ان کو نصیحتیں فرمائی، اور پھر حزب البحر جو آپ کا فرمودہ وظیفہ ہے اس کو پڑھنے کی تاکید فرمائی. حالت احرام میں 2 رکعت نفل نماز کی نیت سے آپ نے نماز کا آغاز فرمایا، اور حالت احرام میں حالت سجدے میں آپ کا وصال ہوتا ہے. اور عمر شریف 63 سال ہے. عزیزان گرامی، یہ بھی اولیاء کرام کے خصوصیات میں تھے کہ وہ اپنے آپ کو حضور کی محبت میں فنا کر دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرتے ہیں. 63 سال میں وصال کرنا، یہ بھی حضور کی سنت پہ آپ نے عمل کیا. اللہ تعالیٰ آپ پر ہم پر فضل فرمائے. نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہے. میں پھر سے ایک بار آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ اللہ سے خواہش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس مدرسے میں شریک و داخل کروائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.